اللہ تعالی جو بہت سارے صحابہ، تابعین، محدثین، مفسرین اور قاطبتاً فقہاء دین کے ہاں لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کو عبادت اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جن فرائض کے بعد سنت ہو اس وقت سنت ہو کہ تسبیحات اور دعا کرنا سنت ہے، اور کئی کتب میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گرمی سنت پڑھتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت ہے، جیسے ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اگر کوئی شخص مسجد میں سنت پڑھنا چاہے تو ثابت ہے، بلکہ اس زمانے میں بہتر ہے کہ منکرین سنت پیدا ہوئے. اور اگر کوئی گھر جانا چاہے تو وہی مختصر دعا جو فرضوں کے بعد اللہم انت السلام او بمقدارہا وہ کافی ہے. اور یہ گھر جانا چونکہ سنت سے ثابت ہے اس لیے یہ وقفہ طویلہ میں شامل نہیں ہے. ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں یہ سوال جواب پیدا کیا ہے. ہاں مسجد میں فرضوں کے بعد بیٹھے رہنا، تسبیحات آیت الکرسی یا اور کوئی ورد و سنت مؤکدہ چھوڑنا انتہائی نامناسب، خلاف اولا اور ناپسندیدہ بات. ریکارڈنگ میں سورہ سجدہ سننے سے احکام نہیں آتے. ہماری نظریں کہاں ہونا چاہیے؟ بس اپنے سینے پہ اور سجدے کی جگہ میں. اکثر نمازی فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے لگتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس میں اچھے بھلے مبتلا ہے. فرض نماز کے بعد تسبیحات تب ہو جب سنت نہ ہو، جیسے فجر اور عصر، ورنہ سنت کا مقام اونچا ہے. تسبیحات پڑھنے سے سنت فوت ہوتی، نفل بن جاتے ہیں. اکثر نمازی پنچ نیچے رکھتے. اللہ انہیں ہدایت دے، ہم تو 1000 بار بتا چکے اور بتاتے رہیں گے کہ پیغمبر نے ایسی نماز کو کالعدم کر کے دوبارہ سے 12 پڑھوایا. آپ جو حوالے دیتے شوال کے، کرائیت کے، یہ کون سے مکتب کے کتب سے؟ کچھ آنکھیں کھولو، چشمہ لگا لو. 2 کتابیں لکھی، ایک احسن الاقوال، دوسری احسن المقال. ایک نہیں 2 رسالے اس پر ہمارے شائع ہے اور عام مل رہا ہے. تجھے اگر شوال کی عادت ہے تو رکھو. ایسے ہی کتنے لوگ بتا نہیں رہے کہ 5 نیچے رکھ رہے ہیں، فرضوں کے بعد بیٹھے رہتے، سنتیں برباد کرتے. ایسے ایک تم بھی ہوں گے ان میں. مسافر سے نماز تراویح ساقط ہو جائے، صبح صادق سے پہلے پہلے لٹا لے، بہتر ہے. ایک عالم کو میں نے کہا کہ فرض نماز میں آپ کافرون اخلاص نہ پڑھے. اس نے کہا مشکات میں روایت ہے. وہ تو سنت کی روایت ہے نا، فرضوں کی روایت وہ عالم صاحب اور اس کا باپ صاحب بتا دے، مجھے شکر گزار ہوں گا. فرضوں میں تو کافرون کے بعد سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ. حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا مانا محبوب. آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں وہ علی سے بھی محبت کرے. لیکن دوسرے لوگوں نے اس کو غلط معنی میں لیا، اس لیے اہل حق یہ تلفظ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے. معلوم یہ کرنا ہے کہ سورہ مائدہ کی تفسیر فرمایا کہ ایک مور تو میران لکھا ہوا ہے. اچھا، کہ مور حیران کن جانور ہے، صاحب کھاتے اس اعتبار سے سور کھانا شرم کیسا ہے؟ مور کھانا. اچھا، مور تو کہتے ہیں حلال ہے. کیا روزے میں خون نکلوانا یا لگانا سخت مجبوری ہو تو جائز ہے؟ اگر خون زیادہ نکلا اور کمزوری آ گئی تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے. صرف خون نکالنا یا انجیکشن لگانا یا ڈرپ لگانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی عالم یا حافظ کسی داڑھی چھوٹا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی. جو اعتکاف میں ہوتے تراویح نہ پڑھے اس کو تو ڈنڈے سے نکالنا چاہیے باہر. ہمیں انتظامیہ کو جنید نے بھرا ہے، ان کو چاہیے کہ ان کی حاضری لے اور آج رات کو ان کو گیٹ سے باہر نکالے. وہ تو مسلمان نہیں ہے، پھر یہاں بیٹھے رہتے ہیں اعتکاف خانوں میں. تراویح نہیں، مسجد میں کیوں آئے؟ پھر اپنے آپ کو جہنم لے جانے کے لیے آئے. تحفہ ہے ایسے معتکفین پہ. ایسے بدماش اور زندیقوں کو اللہ مسجدوں میں نہ لائے. ظریف صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ دے. صحت کے ساتھ عمرہ و حج کے لیے قبول کر لے. آمین، اللہم آمین.
معتکف محمد اکرم کی بڑی بہن انتقال فرما گئی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور ان کے اہل خانہ اور جملہ سوگواروں کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ رمضان کے آخری عشرہ جس میں مغفرت اور جہنم سے خلاصی یقینی ہے، اللہ اس کو نصیب فرمائے۔ کسی کو اپنا خون دینا کیسا ہے؟ اگر سخت مجبوری ہو، اس کی جان جا رہی ہے اور اس خون سے بچ سکتا ہے تو بے شک دے دے۔ ایک امام قوم میں لمبی دعا پڑھتا ہے، اس طرح سجدے میں بھی ثابت تو ہے، البتہ فقہا کہتے ہیں کہ مؤکدات میں اور رواتب میں نہ پڑھے تاکہ لوگ گھبرا نہ جائے۔ مسئلہ بیان کر لے کہ پیغمبر سے ثابت ہے، کبھی کبھی آپ پڑھتے تھے، اگر ہمیشہ پڑھتے ہو تو پھر تو مؤکد ہو جاتے۔ میری والدہ اکثر پھسل کر گر جاتی ہے، جس سے فریکچر کی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے، اپنا کام خود کرنا پسند کرتی۔ الحمدللہ تلاوت کلام پاک اور آپ کی زیر سرپرستی دورہ تفسیر 10 سال قبل مکمل نشست کے ساتھ مکمل کر چکی۔ آپ ان کی حفاظت کے لیے وظیفہ پر یہی وظائف جو ہمیشہ ہم دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے اور ان کا جسم حادثات سے بچائے، اور ان کو اور اس قسم کے جتنے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی صحت، عمدہ سلامتی اور بے داغ اور بے فکر زندگی اور عبادات کی شان و شوکت نصیب کرے۔ الحمدللہ وعلی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ وقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وذلک احسانک مولانا ذوالجلال وحدہ لا شریک له الحمد على كل شيء قدیر۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى۔ اگر واقعی ایسے معتکف ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے، اور اللہ ان کو ان دن اور راتوں کی قدردانی نصیب کرے، اور اگر ایسے نہیں ہے اور کسی نے غلط پرچی دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شرارت سے توبے کی توفیق دے۔ رمضان شریف میں گناہ کرنا، کسی پہ تہمت لگانا یا کسی کا مسجد میں آ کے نماز تراویح سے پیچھے رہنا بدترین جرائم، ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عام فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت اور احساس نصیب کرے۔